آج میں آپ کے سامنے ناول سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ بیدی کی ناول ایک چادر میلی سی کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بیدی کی ناول ایک چادر میلی سی 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ الیاس احمد گدی کی ناول فائر ایریا کب شائع ہوئی؟ تو الیاس احمد گدی کی ناول فائر ایریا 1994 میں شائع ہوئی۔ عبداللہ حسین کی پیدائش و وفات، یعنی عبداللہ حسین کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی؟ تو عبداللہ حسین 1931 میں پیدا ہوئے ہیں اور 2015 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ چاند گہن، بستی اور دن اور داستان کس کا ناول ہے؟ چاند گہن، بستی اور دن اور داستان، یہ تینوں ناول انتظار حسین کی ہے۔ انتظار حسین کی پیدائش و وفات کیا ہے؟ تو انتظار حسین 1923 میں پیدا ہوئے ہیں اور 2016 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آگ کا دریا ناول کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کی ناول آگ کا دریا 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ اداس نسلیں ناول کب شائع ہوئی؟ تو عبداللہ حسین کی پہلی ناول اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوئی۔ آگ کا دریا ناول کے جواب میں سنگم کس نے لکھا؟ تو آگ کا دریا ناول کے جواب میں سنگم جو ہے احسن فاروقی نے لکھا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول میرے بھی صنم خانے کب شائع ہوا؟ تو قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں شائع ہوا۔ گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم یہ کس کا ناول ہے؟ تو گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم یہ دونوں ناول قرۃ العین حیدر کی ہے۔ قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ تو قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ایوارڈ 1990 میں ملا، 1990 میں۔ ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوئی؟ تو ناول لندن کی ایک رات 1938 میں شائع ہوئی۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش و وفات، قرۃ العین حیدر کب پیدا ہوئی اور کب ان کا انتقال ہوا؟ تو 1927 میں یہ علی گڑھ میں پیدا ہوئی ہیں اور 2007 میں نوئیڈا میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کمین گاہ اور چار دیواری کس کی ناول ہے؟ تو کمین گاہ اور چار دیواری یہ دونوں ناول شوکت صدیقی کی ہے۔ شوکت صدیقی اور انتظار حسین کی سن پیدائش کیا ہے؟ تو شوکت صدیقی اور انتظار حسین دونوں کی سن پیدائش 1923 ہے، دونوں 1923 میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انتظار حسین 2016 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور شوکت صدیقی 10 سال پہلے ان سے انتقال کر گئے 2006 میں۔ ناول ایک چادر میلی سی پہلی بار کس رسالہ میں شائع ہوئی؟ ناول ایک چادر میلی سی پہلی بار رسالہ نقوش میں شائع ہوئی۔ پردے کے اس پار کی تفصیلات بیان کرنے میں عصمت کو ید طولہ حاصل ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کہ پردے کے اس پار کی تفصیلات بیان کرنے میں عصمت کو ید طولہ حاصل ہے، تو یہ قول منٹو، سعادت حسن منٹو کا ہے۔ ناول ٹیڑھی لکیر میں کتنے ابواب ہیں؟ تو ناول ٹیڑھی لکیر میں 41 ابواب ہیں جو کہ 3 منزلوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلے باب میں 15، دوسرے میں 14 اور تیسرے میں 12 باب ہیں۔ جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کہ جس طرح سے عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہیں شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی، جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی، یہ قول قمر رئیس کا ہے۔ فردوس بری کا مقدمہ کس نے لکھا؟ عبدالحلیم شرر کی ناول فردوس بری کا مقدمہ وقار عظیم نے لکھا ہے۔ فردوس بری میں کتنے ابواب ہیں؟ فردوس بری میں ٹوٹل 9 ابواب ہیں۔ ناول امراؤ جان کا پیش لفظ کس نے لکھا؟ تو ناول امراؤ جان کا مقدمہ تمکین کاظمی نے اور پیش لفظ نور الحسن نقوی نے لکھا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ناول سے متعلق 23 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔